بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الثالث المرکب البیانی. پیچھے آپ نے پڑھا کہ مرکب کی کل 6 قسمیں ہیں، جن میں سے مرکب اسنادی اور مرکب اضافی کا بیان پڑھ لیا. یہاں سے تیسری قسم کا بیان شروع کر رہے ہیں. فرماتے ہیں الثالث المرکب البیانی، تیسری قسم مرکب بیانی ہے. اور مرکب بیانی کی تعریف کر رہے ہیں کل کلمتین کانت ثانیتہما موضحۃ معنی الاولی، ہر وہ 2 کلمے کہ جن میں کا دوسرا پہلے کے معنی کی وضاحت کرنے والا ہو، ایسے 2 کلموں کے مجموعہ کو مرکب بیانی کہتے ہیں. وَهُوَ 3 اقسام، اور اس کی 3 قسمیں ہیں. مرکب وصفی، پہلی قسم ہے مرکب وصفی، جسے مرکب توصیفی بھی کہتے ہیں. تعریف کر رہے ہیں ہوا ما تألف من الصفت والموصوف. مرکب وصفی وہ مرکب ہے جو موصوف اور صفت سے بنا ہو. جو صفت اور موصوف سے مرکب ہو اسے مرکب وصفی کہتے ہیں. مثل فاز التلمیذ المجتہد، مثال دے رہے ہیں فاز التلمیذ المجتہد، اس میں التلمیذ المجتہد یہ مرکب وصفی ہے، کیونکہ التلمیذ موصوف اور المجتہد صفت ہے. المجتہد تلمیذ کی ایک صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ محنتی ہے. اکرمت التلمیذ المجتہد سررت بحسن اخلاق التلمیذ المجتہد. تو ان تینوں مثالوں میں التلمیذ المجتہد یہی مرکب وصفی ہے. ومرکب توکیدی، اور مرکب بیانی کی دوسری قسم مرکب توکیدی ہے. ہوا ما تألف من المؤکد والمؤکد. مرکب توکیدی وہ ہے جو مؤکد اور مؤکد سے مرکب ہو. مؤکد کو تاکید بھی کہتے ہیں. تو نحمیر وغیرہ میں آپ نے مؤکد اور تاکید کی بحث پڑھی ہوگی. توابع میں ان چیزوں کا بیان آیا ہے کہ توابع کی جو 5 قسمیں ہیں ان میں ایک قسم صفت ہے، دوسری قسم تاکید ہے، تیسری قسم بدل ہے، چوتھی قسم عطف بحرف، اور 5ویں قسم عطف بیان. تو تاکید جس کے لیے لائی جائے، جس کی تاکید کی جائے اس کو مؤکد کہتے ہیں، اور جس کلمہ کے ذریعے تاکید لائی جائے، زور پیدا کیا جائے، اسے مؤکد اور تاکید کہتے ہیں. تو مؤکد اور تاکید کا جو مجموعہ ہوگا اسے مرکب توکیدی کہیں گے. تو کہتے ہیں مرکب توکیدی وہ ہے جو مؤکد اور مؤکد سے مرکب ہو. مثل جاء القوم کلہم، جیسے جاء القوم کلہم، اکرمت القوم کلہم، احسنت الی القوم کلہم. ان مثالوں میں القوم مؤکد ہے اور کلہم اس کی تاکید ہے. تو القوم اور کلہم کا جو مجموعہ ہے یہ مرکب توکیدی ہے. ومرکب بدلی، اور تیسری قسم ہے مرکب بدلی. بدلی کسے کہتے ہیں؟ ہوا ما تألف من البدل والمبدل منہ. مرکب بدلی وہ ہے جو مبدل منہ اور بدل سے مرکب ہو. مثل جاءنی خلیل اخوک، رأیت خلیلا اخاک، مررت بخلیل اخیک. تو ان تمام مثالوں میں خلیل یہ مبدل منہ اور اخوک یا اخاک یا اخیک جو آیا ہے یہ بدل ہے. مبدل منہ و بدل میں ہوتا یہ ہے کہ جو مبدل منہ سے مقصود ہوتا ہے، جو مبدل منہ
کا مدلول ہوتا ہے وہی بدل کا بھی مدلول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خلیل اور اخو کا یہ دو الگ الگ ذاتیں نہیں، بلکہ اخو کا وہی ہے جو خلیل ہے۔ تو جو سامنے تھا مخاطب، اس سے ہم نے کہا جاء خلیل اخو کا، آیا تیرا بھائی خلیل، یعنی آیا میرے پاس خلیل جو تیرا بھائی ہے۔ تو یہاں اصل بتانا تھا اخو کا، جاء اخو کا، آیا تیرا بھائی، لیکن اس سے پہلے خلیل ذکر کر دیا بطور تمہید، تاکہ واضح ہو جائے کہ ہم کون سا بھائی مراد لے رہے ہیں۔ تو بہرحال خلیل یہ مبدل من اور اخو کا بدل ہے۔ وحکم الجزء الثانی من المرکب البیانی ان یتبع ما قبلہ فی اعرابہ، اور مرکب بیانی کے دوسرے جز کا حکم یہ ہے کہ وہ اعراب میں ما قبل کے تابع ہوگا۔ چونکہ یہ جو مرکب بیانی کا دوسرا جز ہے، صفت یا تاکید یا بدل، یہ تینوں توابع کے قبیل سے ہیں، اور تابع کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اعراب میں ما قبل کے تابع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو تابع کہا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر حکم بیان کر رہے ہیں کہ مرکب بیانی کے دوسرے جز کا حکم یہ ہے کہ وہ اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع ہوگا۔ اور پہلے جز کا حکم کیا ہوگا؟ تو پہلے جز کا حکم یہاں بھی عامل کے اعتبار سے ہوگا۔ دیکھیں، فاز التلمیذ المجتہد میں التلمیذ یہ فازہ کا فاعل بن رہا تھا، اس لیے مرفوع ہوا، اور اکرمت التلمیذ المجتہد میں اکرمتو کا مفعول بن رہا تھا تو منصوب ہو گیا۔ سررت بحسن اخلاق التلمیذ المجتہد میں التلمیذ یہ اخلاق کا مضاف الیہ تھا، اس لیے مجرور ہو گیا۔ تو جزو اول جو ہے وہ اعراب میں عامل کے اعتبار سے ہوگا، اور دوسرا جز جو ہے وہ ما قبل کے تابع ہوگا۔ الرابع، اب یہاں سے مرکب کی تیسری قسم بیان کر رہے ہیں، المرکب العطفی، چوتھی قسم مرکب عطفی، ما تألف من المعطوف والمعطوف علیہ بتوسط حرف العطف بینہما۔ مرکب عطفی وہ ہے جو معطوف اور معطوف علیہ سے مرکب ہو، بشرطے کہ دونوں کے درمیان حرف عطف آیا ہو، دونوں کے درمیان حرف عطف کے آنے کے ساتھ۔ تو بتوسط حرف العطف بینہما کا ترجمہ بھی کر لیجئے، بشرطے کہ دونوں کے درمیان حرف عطف ہو۔ مثل حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، تو یہاں پر مثال میں الصلوات والصلاة الوسطی یہ مرکب عطفی ہے کہ الصلوات یہ معطوف علیہ اور الصلاة الوسطی یہ معطوف ہے، اور واو یہاں بیچ میں حرف عطف آیا ہے۔ یہاں حرف عطف کے بیچ میں آنے کی شرط اس لیے لگا دی گئی کہ عطف بیان کو بھی معطوف علیہ اور عطف کہتے ہیں، معطوف علیہ معطوف کہتے ہیں، لیکن اس میں حرف عطف نہیں آتا، تو اسی کو نکالنے کے لیے یہاں پر بتوسط حرف العطف بینہما کی قید بڑھائی گئی۔ یہاں پر اعراب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وحکم ما بعد حرف العطف ان یتبع ما قبلہ فی اعرابہ، اس کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بھی توابع کے قبیل سے ہے، جو حرف عطف کا ما بعد ہے معطوف، یہ توابع کے قبیل سے ہے، لہذا اس کا حکم بھی وہی رہے گا۔ اور حرف عطف کے بعد والے کا حکم، حرف عطف کے ما بعد کا حکم یہ ہے کہ وہ اعراب میں اپنے ما قبل کے، کہ وہ اعراب میں حرف عطف کے ما قبل کے تابع ہوگا، حرف عطف سے پہلے والے کلمہ کے تابع ہوگا، جیسا اس کا اعراب ویسے اس کا بھی۔ جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی میں اعلیٰ کی وجہ سے الصلواتی مجرور ہے، تو الصلاة الوسطی کو بھی مجرور لایا گیا، کما رأیت جیسا کہ مثال مذکور میں آپ نے دیکھا۔ الخامس المرکب المزجی، پانچویں قسم مرکب مزجی۔ مرکب مزجی کی تعریف کر رہے ہیں، کل کلمتین رکبتا وجعلتا کلمتا واحدہ۔ مرکب مزجی ہر وہ دو کلمے ہیں جنہیں مرکب کر کے، جوڑ کر کے ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو۔
یہ آپ نے نحمیر میں مرکب منع صرف پڑھا ہوگا کہ دو اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو، یعنی دونوں کے درمیان کوئی حرف نہ آیا ہو، تو اسے مرکب منع صرف وہاں نام دیا تھا، یہاں اسی کو مرکب مزجی کہتے ہیں۔ مزج کا معنی ہوتا ہے خلط، ملا دینا، تو چونکہ دو کلموں کو ملا کر کے ایک کلمہ بنا دیا جاتا ہے اس لیے اسے مرکب مزجی کہتے ہیں۔ تو مرکب مزجی ہر وہ دو کلمے ہیں کہ جنہیں مرکب کر کے ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو، مثل بعل بک و بیت لحم و حضر موت و سیبویہ و صباح مساء و شذر مزار۔ دیکھیں بعل بک، تو بعل اور بک یہ دو الگ الگ کلمات تھے، دونوں کو جوڑ کر کے ایک کلمہ بنا دیا گیا اور ایک شہر کا یہ نام ہو گیا۔ وہ بیت لحم، تو بیت اور لحم یہ دو الگ الگ کلمے لیکن دونوں کو جوڑ کر کے ایک کلمہ بنا دیا گیا۔ یہ بیت لحم اس شہر کا نام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہ حضر موت، یہ بھی ایک شہر کا نام ہے، حضر الگ اور موت الگ، دو الگ الگ کلمے ہیں۔ سیب ویہ، تو سیب اور وہ دو کلموں سے مرکب ہے، یہ بھی عالم ہے ایک بڑے نحو کے امام کا۔ وصباح مساء، یہ غیر عالم ہے، صباحا و مساء کو جوڑ کر کے ایک کلمہ بنا دیا گیا، صباح مساء، صبح شام کے معنی میں۔ شذر مزار، یہ بھی اسی طریقے پر غیر عالم ہے، یہ متفرق کے معنی میں آتا ہے۔ اب یہاں سے اعراب بیان کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْمُرَكَّبُ الْمَزْجِيُّ عَالَمًا اُعْرِبَ اِعْرَابَ مَا لَا يَنصَرِفُ، اور اگر مرکب مزجی عالم ہو تو اسے غیر منصرف کا اعراب دیا جائے گا۔ مرکب مزجی کی دو صورتیں، یا تو عالم ہوگا یا غیر عالم ہوگا، عالم نہ ہوگا۔ اگر وہ عالم ہو تو کہتے ہیں اسے غیر منصرف کا اعراب دیا جائے گا، اور اعراب آپ جانتے ہیں جزو اخیر پر آتا ہے، یعنی دونوں کلموں کا جو آخری حرف ہے اس پر اعراب جو آئے گا وہ غیر منصرف کا اعراب آئے گا۔ تو یہاں انہوں نے گویا کہ دوسرے جز کا حکم بیان کیا اور پہلے جز کا حکم نہیں، کیونکہ پہلا جز ہمیشہ مبنی بر فتح ہوتا ہے اکثر علماء کے نزدیک۔ تو مرکب مزجی اگر عالم ہے تو اسے غیر منصرف کا اعراب دیا جائے گا، جیسے بعل بکو بلدۃ طیبۃ الہواء، تو بعل بکو بغیر تنوین کے رفع کے ساتھ، اس لیے کہ مبتدا ہے، ترجمہ ہوگا کہ بعل بک اچھی ہوا اور فضا والا شہر ہے۔ وسکنت بیت لحم، میں بیت لحم میں ٹھہرا، بیت لحم ایک شہر کا نام ہو گیا، تو بیت لحم، لحم کو یہاں پر فتحہ دیں گے اس لیے کہ وہ غیر منصرف ہے اور مفعول بن رہا ہے۔ وسافرت الی حضر موت، میں نے حضر موت تک سفر کیا۔ الا اذا كان الجزء الثاني منه كلمة ویہ فإنها تكون مبنية على الكسر دائما، مگر جب اس کا یعنی مرکب مزجی جب عالم ہو اور اس کا دوسرا جز کلمہ ویہ ہو، فإنها تكون مبنية على الكسر دائما، تو وہ ہمیشہ مبنی بر کسر ہوگا۔ تو گویا کہ مرکب مزجی جب عالم ہو تو اس کی پھر دو صورت ہو گئی کہ اگر اس کے آخر میں ویہ نہیں ہے تب تو اسے غیر منصرف کا اعراب دیا جائے گا، اور اگر اس کے آخر میں ویہ آ رہا ہے، اس کا دوسرا جز کلمہ ویہ ہے، تو وہ غیر منصرف کا اعراب نہیں پائے گا بلکہ وہ مبنی ہوگا، مبنی علی الکسر۔ فإنها تكون مبنية على الكسر دائما، مگر جب اس کا دوسرا جز کلمہ ویہ ہو تو وہ ہمیشہ مبنی بر کسر ہوگا۔ مثل سیبویہ عالم کبیر، جیسے سیبویہ عالم کبیر، سیبویہ ایک بڑے عالم، تو دیکھیے مبتدا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں کسرہ پڑھا جا رہا ہے کیونکہ یہ مبنی بر کسر ہے۔ ورأیت سیبویہ عالما کبیرا، میں نے سیبویہ کو بڑا عالم جانا۔ وأمعنت فی کتابی سیبویہ، میں نے سیبویہ کی کتاب میں غور کیا۔ تو یہاں پر سیبویہ تینوں حالتوں میں مبنی بر کسر ہے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالَمٍ كَانَ مَبْنِيَّ الْجُزْءَيْنِ عَلَى الْفَتْحِ، اور اگر وہ مرکب مزجی غیر عالم ہو تو اس کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوں گے، مثل زرنی صباح مساء وانت جاری بیت بیت، زرنی صباح مساء،
تو مجھ سے صبح شام ملاقات کر۔ تو صباح مساء یہ چونکہ غیر عالم ہے اس لیے دونوں جز مبنی بر فتحہ رہیں گے۔ ایسے ہی انت جاری بیتا بیتا، تو میرا قریبی پڑوسی ہے اس طور پر کہ میرا اور تیرا گھر ملا ہوا ہے۔ تو یہ بیتا بیتا بھی دو بیت کو یکجا کر کے مرکب مسجد بنایا گیا ہے۔ یہاں پر یہ ملاصقن کے معنی میں ہوتا ہے، اور اصل عبارت ہوتی ہے بیتی ملاصق لبیتک و بیتک ملاصق لبیتی، میرا گھر تیرے گھر سے ملا اور تیرا گھر میرے گھر سے ملا ہے۔ تو اسی کا یہ مختصر کر کے ایک کلمہ بنا دیا گیا بیتا بیتا، جس کا مطلب ہوا کہ تو میرا ملا ہوا پڑوسی ہے۔ وَأَنْتَ جاری بیتا بیتا۔ تو یہ 5 قسمیں مرکب کی بیان ہو گئیں۔ اب آخری قسم انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔